آقا سے میں نے پوچھا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ وصول کرنے میں نے بھیجا تھا. توجہ کر لیں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو خبر کے اندر شور آئے میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے، الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم من عن وہی ہے جو امام سیوطی نے لکھا ہے. فرمایا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو زکوٰۃ میں جو مال آیا اس میں ایک زرا جو جنگ کے موقع پہ لوہے کا لباس پہنتے ہیں اس کو زرا کہتے ہیں. اب تو نوجوان بھی ہمارے زرا خود اور یہ ساری چیزوں کو جان گئے. کچھ سیریل ایسے آ گئے جس نے پرانی جنگوں کی یادیں تازہ کر دی، تو آپ کو وہ ساری پرانی باتیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے آپ کو پتہ چل گئی ہے. تو جو لوہے کا لباس پہنتے جنگ میں اس کو زرا کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے بھیجا، اور اس نے ایک زرا کو اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لیا. توجہ کریں، زکوٰۃ کی مد میں جو مال آیا اس میں زرا تھی، زرا کو اجازت کے بغیر رکھ لیا. آقا فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی زرا آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے. وہی زرا اس کو آگ کی بنا کر پہنا دی گئی ہے. مومنوں کے مال کی امانت کے حوالے سے اگر اجازت کے بغیر کوئی زرا لے کر جنت البقیع میں آرام کر رہا ہو، مدینہ منورہ میں سو رہا ہو، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں تشریف لا رہے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں، مگر ایک زرا کے حوالے سے اس بندے نے خیانت کی، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ آگ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور آگ کی شکل بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، کروڑوں روپیہ لے کر کے بھاگ جانا اور اس کے بعد پھر ہر سال حج اور عمرہ کا ڈھونگ رچانا کس کھانے میں رکھا جائے گا؟ یہ کہنا کہ ارے مولانا چلو کچھ بھی کرو، نماز پڑھو سب معاف ہے. یہ لوگ کیوں نہیں کہتے نماز پڑھو سب معاف ہے، لیکن نماز ہو تو سب معاف ہے نا. جب اللہ کے رسول فرمائے پیٹ میں حرام جائے گا تو 40 دن تک نہ تیرا فرض قبول ہے نہ تیرا نفل قبول ہے. اللہ انہی کی عبادتیں قبول کرتا ہے جن کے پیٹ میں حلال موجود ہے. مسلمانوں، ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنے خطابات سنتے ہیں، کبھی دل پسیجتا ہے، کبھی دل نرم ہوتا ہے. محفل میں پلان بنتے ہیں، اٹھ کے جانے کے بعد ارے یہ مولوی لوگوں کا یہی کام ہے، یہ تو یہی بولتے رہتے ہیں. یاد رکھنا مولوی کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے. مولوی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید لوگ اس کو نہیں سمجھے. مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا، اللہ والا. مولوی بھی کہہ رہے ہو، اللہ والا بھی کہہ رہے ہو، تحقیر بھی کر رہے ہو. یہ سب کیوں ہے؟ پیٹ میں حرام. نہ علماء کا احترام، نہ اماموں کا احترام، نہ باپ کا احترام، نہ ماں کا احترام، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ چھوٹوں پہ شفقت، گفتگو کا کوئی اثر نہیں. آج جتنے جلسے ہو رہے، کل میں جودھ پور میں تھا، ہزاروں لوگ تھے. میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ برا مت ماننا، پہلے سال میں ایک آدھ جلسہ ہوتا تھا کسی ایک شہر میں، لیکن ایک جلسے پہ پورے شہر پر سال بھر تک اثر رہتا تھا. آج نہ سننے والوں پر اثر، نہ بولنے والوں پر اثر. وجہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا اور جو سن رہے ہیں ان کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا. میں نے لوگوں کو کہا مقرر آ جائے، پیر صاحب آ جائے تو آپ کیا دیکھتے ہو؟ کس کے گھر میں ایسی ہے؟ بنگلہ کس کا ہے؟ گدا کس کے گھر میں ملے گا؟ پلنگ کس کے گھر میں ملے گا؟ حضرت کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کون کر سکے گا؟ او فلاں مالدار پورے محلے کا سب سے بڑا. پھر چاہے وہ حلال کماتا ہو چاہے حرام کماتا ہو، کوئی لینا دینا. پیر صاحب کو تو نہیں پتا، مقرر صاحب کو تو نہیں پتا، ذمہ دار کون ہے؟ ٹھہرانے والے. تو جب تقریر سے پہلے ہی ناشتے میں دوپہریا میں آپ نے اس کو حرام کھلا کر کے لایا تو تقریر اثر کیا کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں. حلال کو لازم پکڑو. جب حجاج کوفہ آیا، کوفہ تو لوگوں نے حجاج سے کہا حجاج تو ظالم بڑا ہے،
کوفہ میں چند بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ تیرے لیے بد دعا کر دے تو تو تباہ برباد ہو جائے گا. حجاج نے کہا جانتا ہوں سب کو نپٹ لوں گا. اور جیسی حجاج رات آئی سب کو بلایا, فلاں محدث صاحب, فلاں متقی صاحب, فلاں 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 فلاں, سب آؤ. سب آئے, دعوت کی, کھانا کھلایا, کھانا کھا چکے تو وہ متقی لوگوں نے کہا حجاج ہم لوگ مستجاب الدعوات ہے, دعا بھی کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے. حجاج نے کہا چلو نکلو یہاں سے, چلو جاؤ, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, دعا کرو کہ بد دعا کرو. کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام ڈالا تھا, حرام ڈال دیا, اب تمہاری دعا اور بد دعا مجھے کوئی اثر نہیں کرے. حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ جو دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کرے. اللہ کے رسول سے عرض کیا حضور میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, جو دعا کروں قبول ہو, حضور کوئی ایسا عمل بتا دو. آقا نے فرمایا جا حلال کو لازم پکڑ, صرف حلال کھا, تو جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا. آج ہم ہر سال حج کو جا رہے ہیں, عمرہ کو جا رہے ہیں, داڑیاں بھی بڑی ہو گئی ہے. حالانکہ حدیث پاک ہے جو حرام پیسے سے حج کو جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں, لعنت ہے تیری لبیک کے بدلے تجھ پر. اور جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے. ہم نے عمل کی طرف توجہ کی, ہم نے فرائض کی طرف توجہ نہیں کی. نوافل میں شیطان نے کہیں نہ کہیں الجھا دیا. یاد رکھنا نیکیاں کرنے سے افضل اسلام میں گناہ سے بچنا ہے. اسلام میں نیکی کرنے سے زیادہ اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے, کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے, لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرے گا. بلکہ گناہ سے بچنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی نیکی اگر آپ کریں تو اللہ نے اس پر 10 درجہ بشارت عطا کی ہے. اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو اللہ نے سیدھا مغفرت کی بشارت عطا فرمائی. آئیے ایک حدیث اور یاد آئی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنت النعیم کا ذکر کر, حضور جنت دیکھ کر آئے تھے تو جنت کے 8 طبقے ہیں. تو جنت میں سے ایک جنت کا نام ہے جنت النعیم. جنت النعیم کی نعمتیں بیان کر رہے تھے تو صحابہ مچل رہے تھے, کیا نعمتیں جنت نعیم میں, کیا نعمتیں جنت نعیم میں. تو حضور نے مسکرا کے کہا بتاؤ اس کو یہ ملتی کیسے, جنت نعیم کیسے ملتی ہے بتاؤں. صحابہ نے کہا حضور بتائیں. میرے آقا تو کریم ہے نا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ارے جو نہیں دیکھا وہ جنت بیان کرے تو اتنا مزہ آتا ہے. جو رسول دیکھ کر آئے ہوں اور پھر وہ بیان کریں, اور ان کے بیان کا کیا بیان ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ان کا بیان ہو تو اتنا مزہ آتا ہے, جب وہ خود بیان کرتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہو. وہ صحابہ نے جنت نعیم کی نعمتیں سنی, مچل گئے. تو حضور نے فرمایا بتاؤ یہ جنت نعیم کیسے ملے گی, اب وہ بھی مفت میں بے حساب ملے گی. کیسے؟ صحابہ نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا کوئی خوبصورت عورت تمہارے سامنے کھڑی ہو اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ اس عورت کو تکے, اس کو دیکھے, اس پر پاک کی نظر ڈالے, اور یہ سوچ کر بندہ نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. خوبصورت عورت اس کو دعوت نظارہ دے رہی ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو, بندہ اس نیت سے سر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اسی وقت اللہ جنت نعیم کا اس کو بے حساب حقدار قرار دیتا ہے. اس کے لیے جنت نعیم لکھ دی جاتی ہے, بے حساب لکھ دی جاتی. ادھر مرا ادھر اس کو جنت نعیم کی بشارت نصیب ہو. کس بنیاد پہ؟ صرف ایک عورت کو دیکھنے سے بچ گئے. توجہ کریں, یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے.
ہم سوچتے ہیں اتنے ہزار بار درود شریف، اتنے بار کلمہ شریف، اتنے بار آیت کریمہ، اتنی بار سبحان اللہ، اتنی بار الحمدللہ، سب اپنی جگہ صحیح ہے، فضیلت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھنا یہ سب نفل اعمال ہیں، گناہ سے بچنا فرض ہے، اور فرض پر جو اجر ہے وہ کسی اور پر نہیں۔ تو اسلام میں زیادہ گناہ سے بچنے کی اہمیت، آپ صدقہ 5 لاکھ روپیہ نہ دو کوئی بات نہیں، لیکن آپ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حرام سے لاکھوں دینے سے بہتر ہے حلال سے 1 پیسہ دے دو۔ دونوں کا مقابلہ نہیں، بلکہ امام اہل سنت نے تو کیا خوبصورت بات سمجھائی، فرمایا حرام روپیے سے، حرام پیسے سے نیک کام کرنا ایسے ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا۔ اگر ناپاک کپڑا کوئی پیشاب ڈال ڈال کر کے دھلے تو ناپاک کپڑے کا حال کیا ہوگا؟ اس کی ناپاکی تو اور بڑھتی جائے گی نا، کیا ہوگا؟ تو ایسے ہی حرام پیسے سے اگر آپ نیاز کر رہے ہیں، حرام پیسے سے عمرہ کو جا رہے ہیں، حرام پیسے سے حج کر رہے ہیں، حرام پیسے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملنا ہے، تو آپ حرام کما کیوں رہے؟ خود کپڑے پہنو تو عبادت قبول نہیں، کھاؤ تو 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں، اللہ نہ کرے مر کے اسی کفن میں چلے گئے تو لعنتی ہے، وہی کفن جہنم کی آگ بن رہا ہے، جہنم کی چادر بن رہی ہے، پھر مسلمان تو کہاں ہے؟ تو بات کو دور نکل گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جہنم کے اندر مجرموں پر جہنم کی آگ کا گرم پانی ڈالا جائے، ان کے سروں میں سوراخ ہو جائیں گے، ان کے بھیجے بہنے لگیں، پگھلنے لگیں گے، پیروں پہ گریں گے، اور پھر کٹ کٹ کے ان کے پیٹ تک آئیں گے، اور وہ پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے اس پانی سے گر کر زمین کی طرف آئے گی۔ یہ انجام ہے، یہ ایک عذاب ہے جہنم کا، پانی ڈالنے کا، اور اس کے علاوہ جہنم کے اتنے عذابات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ صحابہ روتے روتے ہچکیاں بنتی تھی، رونے لگتے تھے، آہو بکا کرنے لگتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بار فرماتے ہیں، اماں عائشہ پاک اس کی راوی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان تو گناہ کرتا ہی ہے اور اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو کیا کچھ گنہگار ایسے بھی ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ دیکھو اماں جان پر اللہ رحمتیں فرمائے، کیا سوال کیا، کیا سوال کیا؟ حضور کچھ گنہگار بھی ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، ہاں عائشہ، کچھ گنہگار ایسے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ گنہگار جو راتوں کی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو اکیلے اکیلے یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ ایسے مجرموں کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ ہم 500 روپے کی نوٹ پہ گمنے پر روئے، موبائل گمنے پر روئے، کاروبار میں نقصان ہونے پر روئے، بچہ گم ہو گیا رو دیے، بچے کا انتقال ہو گیا رو دیے، بیوی مر گئی رو دیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی گناہوں پہ افسوس کر کے بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آئے؟ یہاں نہیں روتے نا گناہوں کو یاد کر کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیاں چلائی جا سکیں گی، اتنے آنسو ان کے نکلیں گے، جاننا رو نہیں ہوگا ان کو، رونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان کو بھوک لگے گی، بھوک، وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا پھل جسے تھوڑ کہتے ہیں، ایک کانٹے دار پھل ہے، وہ کھلائے گا۔ جب وہ اس کو چبائیں گے تو ان کی آنتیں کٹ جائے گی، اور جب ان کو پانی کی پیاس لگے گی تو اللہ رب العزت ان کو آب حمیم پلائے گا، اور اس آب حمیم کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گرم پانی جہنمیوں کی کھوپڑی کے اندر ان کا پیپ، خون اور جہنم کا پانی جیسے ہی وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے تو ان کے جسم کا، گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کے زمین پہ گرے گا۔ وہ عرض کریں گے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا تم زمین پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے؟ تم جرائم نہیں کرتے تھے؟ گناہ کا انجام یہ ہے، گناہ کوئی بھی کرے سزا مل کے رہے گی۔ آج کل ہم لوگ بہت دائیں بائیں کے رستے تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مولانا ہم تو غوث پاک بڑے پیر کے مرید ہیں نا، ہمیں عذاب کیسے ہوگا؟ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو
قرآن میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے سنیچر کے دن اللہ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا تو وہ نہیں مانے، تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیا۔ کیسے کی اللہ نے؟ سور اور بندر کی طرح۔ اللہ نے ان کو سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا۔ ہمیں کسی دن شکار کرنا منع نہیں ہے، لیکن ان کو منع کیا تھا اور انہوں نے کیا شکار۔ اور ایک بات ان علماء سے یہ بھی پوچھے، قرآن پڑھے آپ، تفسیر قرآن کی، جو لوگ شکار کرتے تھے ان کو بھی سور اور بندر کی طرح کیا، اور ان کے درمیان ایک طبقہ تھا جو ان کو منع نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے اس فعل پر چپ رہتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ اللہ نے ان کو بھی سور اور بندر کی طرح کیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ دیکھو، غوث پاک کی غلامی ہلکی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم غلامی صرف زبان کی حد تک رکھتے ہیں یا غوث المدد کی حد تک، ورنہ اصل غوثیت مآب کی غلامی یہ ہے کہ اگر چور ان کا دامن پکڑ لے تو وہ کتب بن جاتا ہے۔ ہم نے کیسے دامن پکڑا کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے؟ اس کا مطلب دامن غوثیت میں کمی نہیں ہے، ہماری طلب میں کمی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں چیٹنگ بازی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، ورنہ یہ نام اتنے قیمتی ہے کہ جس کو نصیب ہو جاتے ہیں ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پوچھو علماء کرام سے، پوچھو قرآن کی تفاسیر سے، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک پوچھو کہ جن کے چہرے اللہ نے سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر کی طرح کیے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اولاد پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد تھی، نبیوں کی۔ تو نبیوں کی اولاد اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، غور فرمائیں، ہم اللہ کی رحمت پر توجہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی غیرت پر توجہ نہیں کر رہے۔ قوم لوط پر اللہ نے جو پتھروں کی برسات کی، جو اس پتھر سر پہ آتا، سر پہ، اور پورا جسم چیرتے ہوئے نیچے سے نکل جاتا، پتھر ہلاک کر دیتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، قوم لوط پر عذاب ہے۔ قوم لوط کون تھے؟ اولاد پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد تھی۔ بھئی کسی کے شجرہ نسب میں آپ آج کیڑے نکال سکتے ہو، لیکن بنی اسرائیل تو اس ایسے اولاد پیغمبر ہے کہ ان کا شجرہ نسب قرآن میں بیان کر دیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کہہ کر۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اولاد یعقوب۔ تو قرآن ہمیں عبرت کی بات بتا رہا ہے، اولاد پیغمبر اگر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں، ہم نے ان پہ پتھر برسا دیے، تم کون ہو؟ اولاد پیغمبر ہمارے منع کرنے پر سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کریں، ہم نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے، تم کون ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا کس نے کہا؟ علماء سے حدیث سنتے ہو، اس کی معرفت نہیں رکھتے اور اپنی مرضی سے معنی نکالتے ہو۔ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی عذاب آ کر رہے گا۔ جو جیسا کرتوت کرے گا انفرادی عذاب آئے گا۔ عذاب میں مبتلا ہے سب لوگ عذاب میں مبتلا ہے۔ خدا کا عذاب محسوس کرو۔ یہ جو کہتے ہو نا مولانا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ بیٹیاں 30 35 سال کی ہو گئی، اچھے رشتے نہیں آتے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ گھر کے اندر ایک سے ایک نعمت ہے، کھا نہیں سکتے، اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد ہے، دکھ دیتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہے۔